الله الرحمن الرحيم وخبر الواحد وهو الذي يرويه الواحد وإسناد فصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. فصاعدا کے بعد کیا پڑھا؟ فصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر مسند کی تین بڑی قسمیں ہیں: خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد. خبر واحد جو ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو تقسیم ہے یہ حنفیوں کی اصطلاح کے مطابق ہے. جو محدثین ہیں ان کی اصطلاح کے مطابق کل آپ کو میں نے لکھوا دی. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاں خبر متواتر، اس کے بعد مشہور ہے، اس کے بعد مستفید ہے، عزیز ہے، غریب ہے. ٹھیک ہے. غریب کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتائی، غریب مطلق اور غریب نسبی. تو ذہن میں رکھیں کہ محدثین کے ہاں خبر کی دو بڑی قسمیں ہیں: متواتر اور خبر واحد. مشہور خبر واحد کی قسم ہے، اور مستفید کے تین معنی میں نے آپ کو بتائے. دو معنی کے لحاظ سے وہ خبر واحد کی قسم ہے، ایک معنی کے لحاظ سے وہ متواتر سے جا ملتی ہے، جو تیسرے معنی میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. عزیز خبر واحد کی قسم ہے. غریب وہ تو بالاتفاق فقہا بھی اس کو، حنفی بھی اس کو غریب کو خبر واحد کہیں گے، اور محدثین بھی اس کو خبر واحد کہیں گے. ٹھیک ہے نا. جو عزیز ہے وہ بھی بالاتفاق خبر واحد ہے. ان کے ہاں جو عزیز ہے وہ دو طرق سے مروی ہے. سلسلہ سند کے شیخ سے دو راوی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ خبر عزیز ہے. یہ خبر عزیز ہے. تو ان کے نزدیک جو خبر واحد ہے اس میں وہ داخل ہوگی. بات آپ سمجھیں. اصل بات ہے خبر مشہور کی. ان کے ہاں محدثین کے ہاں خبر مشہور بھی خبر واحد ہے، آحاد کے باب میں شمار ہوتی ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف حنفیوں کے. ان کے ہاں خبر مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابل ہے. بات ہے ذہن میں. خبر واحد خبر واحد جو حنفیوں کے نزدیک ہے، حنفیوں کے نزدیک خبر واحد وہ خبر ہے جو ایک یا دو یا زائد طرق سے مروی ہو. ایک، دو یا زائد طرق سے مروی ہو، بشرطے کہ وہ متواتر اور مشہور نہ ہو، درجہ تواتر و شہرت کو نہ پہنچے. پہلے بھی آپ کو تعریف بتائی. ٹھیک ہے. مانا. اور خبر واحد اور وہ ہے جس سے روایت کرے ایک راوی یا دو زیادہ. آپ نے کہا نا تو زیادہ. سائدن اصل میں یہ اذهب سائدن تقدیری بات، یہ فذهب سائدن. اب سائدن کے اذهب میں ضمیر جو مستتر ہے اس سے یہ حال ہے. فذهب سائدن تو بلند ہوتا جا. سمجھے بات کو؟ فذهب سائدن بلند ہوتا جا. مطلب ایک سے آپ دو پہ گئے ہو، دو سے تین پہ جاؤ، تین سے چار پہ جاؤ، چار سے پانچ پہ جاؤ. آپ سمجھ رہے بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ سائدن. تو تقدیری بات یوں ہوتی فذهب سائدن. یہ فعل محذوف میں، فعل مقدر میں جو ضمیر ہے فاعل کی، اس سے یہ حال واقع ہوتا ہے. یہ ترکیب ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہو گیا. فسائدن فذهب سائدن. ٹھیک ہو گیا. تو زائد طرق بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ نے کہا نا زائد طرق سے ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یرویہ قوم لا یتوہم تواطؤہم علی الکذب. جی یہ ذہن میں کہا نہیں. بعد ان یکون دون المشہور والمتواتر. یہ والی بات نہیں. یہ چیز نہ ہو کہ وہ اتنی حد تک پہنچ جائے جو حد شہرت کی یا تواتر کی، وہاں تک نہ پہنچے. بات سمجھے نہیں؟ بات اس کے مشہور اور متواتر سے دور. جی. وحكمه إذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في حادثة لا تعم بها البلوى ولم يظهر من الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف فيها وترك المحاجة به أنه يوجب العمل بشروط تراعى في المخبر وهي أربعة: الإسلام والعدالة والعقل الكامل والضبط. بس یہاں سے بیان کر رہے ہیں حکم خبر واحد کا. بات پہ توجہ دیں. خبر متواتر کا حکم بھی بیان ہوا تھا، خبر مشہور کا بھی. اب بات ہے خبر واحد کی. بات ہے ذہن میں. اصل بات یہ ہے کہ
یہاں پر خبر یہ جو تقسیم ہے یہ احکام کے اختلاف ہی کے لیے کی گئی ہے. جو تقسیم کی گئی ہے وہ احکام کے اختلاف کے لیے کی گئی ہے. متواتر کا الگ حکم تھا، نسخ محض کا افادہ بھی وہ کرتی ہے خبر متواتر اصطلاحی. ٹھیک ہو گیا. خبر مشہور کیا ہے؟ نسخ محض کا افادہ نہیں کرتی، البتہ زیادت بر کتاب کا افادہ کرتی ہے. مطلق کو مقید کر سکتی ہے، عام کو خاص کر سکتی ہے. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب بات آ گئی ہے خبر واحد کی. ذہن میں رکھے خبر واحد ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ اپنی اصطلاحات ملحوظ ہوں. آپ اگر کسی غیر مقلد سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ اس کی اصطلاحات پہ کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ وہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی اصطلاحات سے نکالتے ہیں. آپ کے طے شدہ جو اصول ہیں ان سے آپ کو باہر نکالتے ہیں. جب آپ ان اصولوں کو چھوڑ کر باہر چلے گئے، ان کے اصولوں پر جا کے آپ نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اصولوں پر آپ گفتگو کریں گے تو آپ ہار جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ دشواری ہو جاتی ہے اپنا موقف ثابت کرنے میں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مبادیات ہیں، مبادیات جو ہیں ان کو نہ چھوڑیں. مبادیات کو نہ چھوڑیں. مبادیات اس وقت آپ کے حق میں کیا ہیں کہ آپ اپنے اصولوں کے مطابق رہیں. آپ نے کوئی بات کی، اس نے کہا جی مرسل ہے. مرسل تمہاری نزدیک حجت نہیں ہے، ہماری نزدیک حجت ہے. وہ کہے جی مرسل حجت نہیں ہوتی. بات یہ مرسل حجت نہیں ہوتی، اس پہ پھر بات کرنا. بات سمجھے نہیں؟ مرسل حجت نہیں ہوتی، اس پہ بات کرو. جس بات پہ، جس نظریے پر، نظریے کی تو بات نہیں ہے، بات ہے اعمال کی، جس عمل کے بارے میں، جس مسئلہ کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہم اس پہ حدیث رکھتے ہیں، ہم اس پہ حدیث پیش کر رہے ہیں. جب ہم اس پہ حدیث پیش کر رہے ہیں تو اب تم، وہ مرسل ہے، ہمارے نزدیک حجت ہے، تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، تو پھر ہم سے گفتگو کرو کس پہ؟ مرسل کی حجیت پہ. سمجھ رہے بات کو؟ اس پہ الگ گفتگو کر لو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بات نہیں اس نے کہا جی اس کی سند میں فلاں راوی ساکت ہے. بھئی فلاں راوی ساکت ہے، مرسل ہے. ہمارے نزدیک مرسل مخصوص شرائط کی ہوتے ہوئے وہ حجت ہوتی ہے. جب حجت ہوتی ہے تو لہٰذا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مرسل ہے تو لہٰذا حجت نہیں ہے. ہم نے گفتگو کرنی ہے اپنے ضوابط اور اصولوں کے مطابق. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو بات کیا، ہاں بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ آپ ان کی اصطلاحات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بطور تنزل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بھئی بات یہ کہ ہمارے نزدیک مرسل حجت ہوتی ہے، لیکن چلو چھوڑو، جو تمہارے اصول ہیں نا، ہم ان کے مطابق بھی مسئلہ تمہیں ثابت کر کے دکھاتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ تمہارے جو ضوابط ہیں، تمہارے جو اصول ہیں، ہم ان کے مطابق گفتگو کر لیتے ہیں. ان کے مطابق گفتگو کریں گے جب بھی ہمارا موقف جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. بات ہے ہی ذہن میں. تو بہرحال بات کیا ہے؟ بات یہ کہ خبر واحد حجت ہے، لیکن سب سے پہلی بات، خبر واحد مفید علم نہیں، مفید عمل ہے. کیا؟ مفید علم نہیں، مفید عمل ہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. یہ جو مجسمہ ہیں، مشبہہ ہیں، مجسمہ مشبہہ کے یہ ابن تیمیہ کے جو مقلدین ہیں نظریات میں اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں. جی حنبلی کہتے ہیں، لیکن ان کی یہ تجسیم کے قائل ہیں، یہ تشبیہ کے قائل ہیں. ان کی کتابوں میں یہ بات جو ہے ابن تیمیہ کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. جو ہمارے علماء صدیوں پہلے جنہیں مجسمہ مشبہہ کہتے رہے، وہ یہ لوگ ہیں. اس دور کے یہ لوگ ہیں جو ابن تیمیہ کے نظریات میں ہیں، پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کے ہاں خبر واحد وہ بات کرنے پہ آئیں تو جناب والا وہ نظریہ عقائد میں بھی اس کو حجت بنا لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے کہ خبر واحد کے وہ عقائد میں حجت نہیں ہے. یہی کہا کہ مفید علم نہیں، مفید عمل ہے. کیا؟ مفید علم نہیں، مفید عمل ہے. ایک بات سمجھ آئی آپ کے ذہن میں؟ مفید عمل ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں خود خبر میں، 4 شرطیں خود مخبر میں. 4 شرطیں خبر میں، 4 شرطیں مخبر میں. بات ہے ہی ذہن میں. یہ چاروں شرطیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. 4 شرطیں خبر میں، نفس خبر میں 4 شرطیں. کون کون سی؟ نمبر 1
کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، نمبر 2 سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو، نمبر 3 وہ ایسے حادثہ میں نہ ہو جس کی حاجت جو عموم بلوا سے ہو، جس کی حاجت عام ہو اور وہ مشہور نہ ہوئی ہو، تیسرا، چوتھا اس مسئلہ میں صحابہ کے بیچ اختلاف ظاہر نہ ہوا ہو، اور اگر اختلاف ظاہر ہوا لیکن اس حدیث سے استدلال نہ کیا گیا ہو۔ یہ 4 شرطیں نفس خبر میں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا مخبر کون ہے۔ مخبر میں 4 شرطیں: اسلام، عدالت، عقل کامل، ضبط تام۔ سمجھے بات کو؟ تفصیل انشاءاللہ سب کی عرض کر رہے ہیں۔ بات ہے ذہن میں، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ بات کیا ہے؟ میں نے آپ کی بات بتائی کہ جو تقسیم ہے اس کا اصل مقصود احکام کا جو ان کا فرق ہے وہ سمجھانا ہے۔ خبر متواتر کا ایک حکم ہے، خبر مشہور کا ایک حکم ہے، اور خبر واحد کا ایک حکم ہے۔ متواتر کا حکم بیان ہوا، مشہور کا حکم بیان ہو چکا، اب بات ہے خبر واحد کی۔ خبر واحد کا کیا حکم ہے ذہن میں رکھیں۔ خبر واحد کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، وہ مفید علم نہیں ہے۔ مفید علم، علم سے مراد علم منطقی نہیں ہے۔ منطقی تو شہباز کے تصور کو بھی علم کہتے ہیں نا، یہاں علم سے مراد یقین ہے۔ سمجھے بات کو؟ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد ہے علم یقینی۔ مفید علم یقینی نہیں ہے، بلکہ مفید علم طمانینت بھی نہیں ہے جو مشہور کا مفاد تھا۔ مفید علم نہیں ہے، مفید عمل ضرور ہے۔ اس سے عمل ثابت ہوتا ہے، عمل لازم ہوتا ہے، عمل لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں نفس خبر میں، 4 شرطیں مخبر میں۔ نفس خبر میں کتاب اللہ کے منافق کے معارض نہ ہو، مقابل نہ ہو، سنت مشہورہ کے مقابل نہ ہو، ایسے حادثہ میں نہ ہو جس سے متعلق عموم بلوا ہو، عموم حاجت ہو، عموم ابتلا ہو، اور پھر وہ اس میں مشہور نہ ہوئی ہو۔ توجہ ہے؟ چوتھا، اس مسئلہ میں صحابہ کرام کے بیچ اختلاف نہ ہوا ہو۔ اگر اختلاف ہوا اور وہ اس سے صحابہ کرام میں سے کسی نے استدلال نہیں کیا، اختلاف ہوا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سے استدلال نہیں کیا، تو یہ 4 شرطیں کیا ہوں نفس خبر میں ہیں، 4 شرطیں مخبر میں ہیں۔ مخبر میں کون کون سی 4 شرطیں؟ مسلمان ہو، اسلام ہے، عدالت ہے، عقل کامل ہے، ضبط تام ہے۔ بات سمجھے؟ شادی پیئے ٹھنڈی ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ جب وارد ہو غیر مخالف کتاب کے، یہ ایک ہو گیا، اور سنت مشہورہ کے 2۔ تیسرا، ایسے حادثہ میں اس سے متعلق ابتلا عام نہ ہو اور نہ ظاہر ہوا ہو، یہ 3 ہوگی۔ چوتھا، اور نہ ظاہر ہوا ہو صحابہ کی جانب سے اس میں اختلاف اور اس حدیث سے استدلال کا ترک۔ حکم کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ عمل کو واجب کرتی ہے، علم نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا تھا مفید علم نہیں، مفید عمل ہے، لیکن اب بھی مطلق نہیں ہے۔ کب؟ ساتھ ان شرطوں کے جن کی رعایت کی جاتی ہے مخبر میں، اور وہ 4 ہیں: اسلام، عدالت، عقل کامل اور ضبط۔ تو جو ہے اذا ورد غیر مخالف للکتاب، پہلی شرط یہ ہے اذا ورد غیر مخالف للکتاب، کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کتاب اللہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا، حد امکان میں ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی حقیقی معارضہ، حقیقی مخالفت یہ حد امکان میں ہی نہیں ہے۔ بات ہے ذہن میں۔
تو پھر آپ کہیں گے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غیر مخالف للکتاب جو جب حد امکان میں ہی نہیں ہے تو جو ہے حد امکان میں ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کی تو حاجت ہی نہیں ہے نا. اذا ورد غیر مخالف للکتاب، جب یہ امر حد امکان میں ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ممکن ہو اور واقع نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. واقع ہونا تو دور کی بات ہے نا، وقوع کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، ہاں ماضی میں امکان کا تعلق ماضی سے ہو پھر وقوع اس کو لازم ہو تو ایک الگ جو ہے نا وہ درجے کے جو حالات کا قاعدہ ہے، علماء نہیں کہہ سکتے نا، صفحاء کا ضابطہ ہے. تو بات پہ توجہ دیں، یہ حد امکان میں ہی نہیں تو پھر اس کو ذکر کرنے کی حاجت توجہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کتاب اللہ کی ایک آیت دوسری آیت کے معارض ہو اور مخالف ہو. جی یہ بھی حد امکان میں نہیں. اور جو فرمان مصطفیٰ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی الہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کی زبان اقدس سے نکلتی ہے، صادر ہوتی ہے. جو بھی نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے. اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو ہوئی تو میں پھر تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ کہاں نبیوں سے اجتہادی خطا اور کہاں حضور سے اجتہادی خطا، معاذ اللہ من ذالک. بھائی جب گفتگو ہو ہی وحی سے رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، ان هو الا وحی، ان نافیہ یہاں پر، ٹھیک ہے، ان هو الا وحی. اب یہ کیا ہے؟ یہ جس عموم اور استغراق کا افادہ کر رہی ہے، یہ گفتگو ہے ہی نہیں، ہے ہی وحی ان کی. ان ہوا الا وحی یوحا، بات ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی جملہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی وحی کی. اب آپ کہتے ہیں بھئی اجتہادی خطا ہوتی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر جو وحی ہے وحی میں بھی پھر اجتہادی خطا ہوتی ہے. جی تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کس بعض علماء نے اس جانب اگر گئے ہیں تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب ایک بند گلی تھی جس کے اندر داخلہ کے بعد اب ان علماء سے جو بن پڑی وہ تعویل کی انہوں نے. کچھ ایسے امور جن کا وقوع یقینی ہے جو ہوئے ہیں، اب کرنی ان کی تعویل ہے، تو لہٰذا ان کو یہ سمجھ آیا تو انہوں نے یہ بات کر دی. لیکن جن علماء نے یہ بات کر دی اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے ایک مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں انہوں نے کوئی اور تعویل ان کو نظر نہ آئی اور انہوں نے یہ تعویل کر دی، تو اس سے یہ لازم تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ان کی تعویل پوری امت کا مختار ہو. جی اس سے یہ لازم تھوڑا ہی آتا ہے کہ کوئی اور تعویل ہو نہ سکے. اور تعویلات موجود ہیں. جب اور تعویلات موجود ہیں تو آپ وہ تعویل کیوں نہیں کرتے جو منصب نبوت کے زیادہ مناسب ہو؟ نہیں ہم نے وہی کرنی ہے جو منصب نبوت کے کم مناسب ہو تاکہ ہماری غلطی جو ہے اس پہ پردہ ڈال سکے. یہ تو پھر آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا، آپ نبیوں کی شان کی بات تو نہیں کر رہے. ظالموں اپنی شان بچانا چاہ رہے ہو نا، بات نہیں سمجھے ہو. نبیوں کی شان کی عزت اور حرمت کا لحاظ ہوتا تو تم کہتے ہزار ہماری شانیں ان کی شان پہ قربان، ہم وہ تعویل کریں گے جو منصب نبوت کے زیادہ مناسب ہو. میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ تو اس لیے جب یہ چیزیں نفسانیت آ جاتی ہے تشریحات اسلامیہ میں، تشریحات دینیہ میں نفسانیت آ جاتی ہے تو پھر اس قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں. دوبارہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ کتاب کے معارض ہو نہیں سکتا، ہوتا نہیں، ہو نہیں سکتا، امکان میں نہیں ہے. فرمان رسول کتاب کے معارض ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بات سمجھے؟ تو پھر یہ کیا مطلب ہے غیر مخالف للکتاب والسنہ؟ بات آپ سمجھے نہیں؟ تو اصل میں اس کی بات یہ کہ بظاہر مراد کیا ہے؟ بظاہر یعنی ظاہری طور پر وہ کتاب اللہ کے معارض ہے،
ظاہری طور پر، ظاہری طور پر یوں کہ دو باتیں آپس میں ایک دوسرے کی معارض نہیں ہوتی، ان کا اپنا اپنا محمل ہوتا ہے، لیکن ہماری جو عقل ہے وہاں تک رسائی نہیں کر پا رہی ہوتی. بات ہے ہی ذہن میں، ہماری عقل وہاں تک رسائی نہیں کر پاتی تو ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی معارض ہے، لیکن حقیقت میں معارض نہیں ہوتی. بات ہے ہی ذہن میں، ٹھیک ہو گیا. پہلے بھی اس کی مثال میں نے تمہیں دی تھی. مثال کے طور پہ اب بعض روایات کہہ رہی ہیں بھئی اگر تم نماز میں بھول گئے ہو بھئی کتنی 2 رکعتیں ہوئی ہیں 3 رکعتیں ہوئی ہیں تو اب بنا بر عقل کرو. 3 اور 2 میں شک ہے تو 2، 3 اور 4 میں شک ہے تو 3. سمجھے بات کو؟ بعض روایات یہ کر رہی ہیں کہ تحری کرو. سمجھے؟ تو اب بظاہر ان میں تعارض آ گیا. بھئی تحری ایک کہہ رہی ہے تحری کرو، دوسری کہہ رہی ہے بنا بر عقل کرو. بات سمجھے نہیں؟ تو حقیقت میں ان میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں کا اپنا اپنا محمل ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ دونوں کا اپنا اپنا محمل ہے. اگر محمل نہ سمجھے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ باہم تعارض ہے. محمل سمجھ میں آ گیا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی تعارض نہیں. بات سمجھے؟ تو یہی معاملہ ہے بعض اوقات کتاب اللہ کی ایک آیہ مقدسہ اور دوسری آیہ مقدسہ، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ، ان میں آپس میں کوئی تعارض ہوتا نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم اب اس کے اپنے اپنے محمل تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو باہم متعارض سمجھتے ہیں. ایک دوسری وجہ بھی ہے، بات پہ دھیان دینا. وہ کیا؟ جو روایات ہے نا وہ بالمعنی بھی کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی ہے. روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. بات سمجھے؟ روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. اب ہوا کیا، میں نے ایک جملہ بولا بطور مثال، آپ نے سنا. میں نے جو جملہ بولا اس میں انتہائی احتیاط کے ساتھ بھئی اصول اور ضوابط کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو. آپ نے اپنی سمجھ کے حساب سے اس کو لیا. اگر بلفظی آپ روایت کریں تو پھر تو وہ بات ملحوظ رہے گی. آپ نے بالمعنی اس کو روایت کر دیا، بالمعنی روایت کیا، اور وہ جو بالمعنی روایت کیا اس میں آپ نے اپنی سوچ کو اپنی فکر کے مطابق اس کے معنی کیے. اور جن احتیاطوں کا لحاظ میں نے کیا تھا آپ نے بھی کیا، لیکن 100% نہیں کر پائے، 90% ہو گیا. وہ جو 10% احتیاط چھٹی نا، اس سے ظاہر تعارض ہو گیا. بات سمجھے نہیں؟ تو اب حدیث جو ہے وہ نہیں ہے کتاب اللہ کی معارض. تمہاری جو تعبیر ہے وہ کتاب اللہ کی معارض ہو گئی. نہیں سمجھے بات؟ حدیث نہیں ہے، تمہاری جو تعبیر ہے یہ کتاب اللہ کے معارض ہو گئی ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں، یہ آج کے دور میں جو بعض لوگ ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حقیقت میں کوئی تعارض ہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. بات ہے ہی ذہن میں. پھر جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یا تو ہماری عقل کی رسائی، ہماری عقل کی کوتاہی ہے، رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی، یا کیا ہے جس نے بالمعنی اس کو تعبیر کیا، بالمعنی اس کو تعبیر کیا تو اس تعبیر میں اب حدیث میں اور قرآن میں نہیں، تعبیر میں اور قرآن میں بظاہر تعارض آ گیا. سمجھے بات کو؟ ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع شریف میں نسخ ہوتا رہا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نسخ میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے. اس لیے شریعت کو آپ سمجھو دوا کی مثال، شریعت دوا کی مثل ہے، اور مخلوق کے مریض کی مانند سمجھو. اب مریض کو جناب والا ڈاکٹر کیا کہتا ہے، پہلے 4 دن ایک میڈیسن کھلاتا ہے، 4 دن کے بعد چینج کر دیتا ہے. تو اب کیا کہا جی یہ بڑا چریہ ہے یہ ڈاکٹر، پہلے کون سی دوا دے رہا تھا ابھی دیکھو کون سی دوا دے رہے. اب وہ 4 دن کے بعد کہ نہیں میں اسی پہ چلوں گا.
تو نادانی ہے مریض کی. بات سمجھے. اور 4 دن بعد اگر دعا چینج کرتا ہے تو کیا وہ ڈاکٹر ناسمجھ قرار پاتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب اس مریض کو جس چیز کی حاجت تھی وہ چیز اس کو استعمال کروائی گئی. بلا تشبیہ و تمثیل یہاں پر یہی سمجھو. اب زمانہ کفر میں ڈوبا ہوا ہے، شرک کی گندگی میں لت پت ہے، تو اب یک لخت سارے احکام ان پر ڈالے جاتے تو پھر برداشت کوئی نہ کر پاتا، یا انتہائی عقل قلیل جو ہے وہ برداشت کر پاتا. سمجھے بات کو. اس لیے شیئن فشیئن بتدریج ان کو وہاں سے نکالا گیا. یخرجہم من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے، تو یہ شیئن فشیئن بتدریج نکالا گیا. تو اب جب بتدریج نکالا گیا، کچھ احکام پھر وہ منسوخ، پھر دوسرے احکام، پھر وہ منسوخ، پھر تیسرے احکام. تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت اس میں سے ایک منسوخ ہوتا ہے، ایک منسوخ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ناسخ اور منسوخ کی خبر نہیں ہوتی. ہم اس کو آپس میں معارض سمجھتے ہیں. یہ تیسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس سے بظاہر کہ وہ تعارض نظر آتا ہے، حقیقت میں تعارض ہوتا نہیں ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بات سمجھے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کتاب اللہ کی اور خبر واحد کی. کتاب اللہ کی اور خبر واحد کی. جب کتاب اللہ اور خبر واحد ہم نے دیکھا کہ مفید علم کون سی ہے اور مفید عمل کون سی ہے، یعنی مضبوط کو نسبتاً اقوا کون سی ہے، تو کتاب اللہ ہے. اس لیے ہم کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کو چھوڑ دیا. جب بات رجحان کی آئی تو ہم اقوا کو ہم نے پکڑ لیا. بات سمجھے نہیں؟ اقوا کو ہم نے پکڑ لیا. تو یہاں پر جو سمجھنا زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کا عام ہے، حدیث اس کی تخصیص کرے تو یہ بھی اسی باب سے ہمارے نزدیک. کتاب اللہ کا جو مطلق ہے، حدیث اس کی تقیید کرے خبر واحد تو یہ بھی اسی باب سے ہے. ہم کتاب اللہ کا عام چونکہ قطعی ہے اور خبر واحد مفید ظن ہے، کتاب اللہ کا مطلق قطعی ہے، خبر واحد مفید ظن ہے، اس لیے ہم اس ظن کی وجہ سے اس قطعیت کو ختم نہیں کر سکتے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ترک حدیث نہیں ہے بلکہ عمل بالاقوا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ترک حدیث نہیں ہے، یہ عمل بالاقوا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا. اب یہ تعبیرات جو ہے نا، ان تعبیرات میں بھی احتیاط چاہیے. حدیث کو چھوڑ دیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے، یہ نہیں. یہ کون سی بات ہے؟ حدیث کو چھوڑ دیں گے. کیوں حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ اس معاملے میں بھی آپ جو الفاظ اور تعبیرات ہیں ان کو مناسب رکھیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب خبر واحد ہے ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے. اگر جمع ممکن نہ ہو تو عمل بالاقوا کریں گے. ضروری ہے کہ آپ کہیں نہیں ہم حدیث کو ترک کر دیں گے. جی معاذ اللہ من ذلک، یہ الفاظ غلط ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ مانا حکم اس کا یہ ہے جب وارد ہو کتاب کی غیر مخالف ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ظاہری طور پر جو نظر آتی ہے اس کے میں نے 3 اسباب آپ کو بتائے. وہی معاملہ ہے سنت مشہورہ کا. سمجھی بات کو؟ سنت مشہورہ کے اگر ظاہری طور پر مخالف ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ 3 اسباب پائے جا سکتے ہیں. کچھ کہا؟ صحیح. تو سنت مشہورہ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور اس کے ساتھ قسم اس کے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا. ٹھیک ہے. حالانکہ حدیث مشہور ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو اب الیمین علی من انکر، البینۃ علی المدعی، گواہ لانا کام ہی مدعی کا ہے. یمین گواہ پر ہے ہی نہیں، مدعی پر ہے ہی نہیں، یمین منکر پر ہے. حدیث مشہور یہ کہہ رہی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے گا، قسم نہیں دے گا. قسم کون دے گا؟ جو منکر ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے قضا بشاہدن و یمین، ایک گواہ لے کر آیا، دوسری ساتھ اسے قسم دے دی. تو یہ اس کے معارض ہے، اس لیے ہم نے عمل بالاقوا کیا. سمجھے بات نہیں؟ اور سنت مشہورہ کے ذہن میں رکھنا فی حادثۃ لا تعم بہل بلوا،
بات پہ توجہ دینا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں خبر واحد ہے, ایک سند سے مروی ہے, توجہ ہے, خبر واحد ہے, فقط ایک سند سے مروی ہے, لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جو عام طور پہ پیش آتا رہتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ صحابہ کے بیچ بھی پیش آیا, تابعین کے بھی درمیان بھی پیش آتا رہا, اتباع کے بیچ بھی پیش آتا رہا. اس کے باوجود یہ جب حدیث تھی تو مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ جب حدیث تھی تو مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ چیز کیا کہتی ہے؟ یہ ذہن میں بات پیدا کرتی ہے کہ یا تو کسی نے بالمانہ روایت کی, کسی کو سمجھنے میں جو نا وہ کوتاہی ہوئی وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے مسائل. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آپ دیکھیں کہ بیوع سے متعلق جو اخبار ہے, نکاح سے متعلق, طلاق سے متعلق, یہ اخبار عمومی طور پہ حد شہرت کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیشرا تمہیں روزانہ کرنا پڑتی ہے, نکاح کرنا پڑتا ہے, بات ہے ہی ذہن میں, طلاقوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ایسے حادثہ سے متعلق, بات پہ دھیان دینا, ایسے حادثہ سے متعلق ہے جس میں عموم ابتلا ہو, ایسے حادثہ سے متعلق ہے جس سے متعلق عموم ابتلا ہو, جس میں عموم ابتلا ہو لیکن وہ شہرت کو نہ پہنچی, واحد کی واحد رہی, تو ہمارے نزدیک کیا ہے وہ محل نظر ہے. بات سمجھے نہیں؟ ایسے حادثہ میں جس سے متعلق ابتلا کا عموم نہ ہو. صحابہ کے بیچ ہوا اختلاف ایک مسئلہ میں, یہ خبر واحد ہے, لیکن اس سے کسی نے استدلال نہیں کیا. مثلا صحابہ کرام کے بیچ اختلاف ہو گیا, بھائی طلاق کا اعتبار مردوں سے یا عورتوں سے؟ توجہ ہے, طلاق کا اعتبار مردوں سے یا عورتوں سے؟ ایک تعداد صحابہ کی اس طرف گئی بھی مردوں سے, مرد آزاد تو 3 طلاقیں, مرد غلام تو 2 طلاقیں. صحابہ کی ایک تعداد گئی کدھر کہ طلاق کا اعتبار عورتوں سے. سید اور مولا علی مشکل کشا, حضرت عبداللہ بن مسعود, جی یہ تمہاری فکر بھی جو ہے یہ بھی رافضی ہے, مولا علی کی بات مان رہے ہو نا, تو مولا علی کی بات ماننا تو رفض ہے نا, معاذ اللہ من ذالک. تو سید اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا موقف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا موقف, آپ نے فرمایا کہ طلاق کا جو اعتبار ہے وہ عورتوں سے. بات سمجھے؟ طلاق کا اعتبار عورتوں سے, عورت آزاد ہے تو 3 طلاقیں, عورت کنیز ہے, باندھی ہے تو 2 طلاقیں. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب ہوا اختلاف اس مسئلہ میں, کسی نے استدلال نہیں کیا حدیث مرفوع سے. اب بعد میں اگر کوئی روایت ظاہر ہوتی ہے تو یہ بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ بھئی اگر یہ حدیث مرفوع تھی تو عام حالات میں ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص نے روایت کی, 2 نے روایت کی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اختلاف پڑا ہی نہیں, اس کو شہرت کا موقع نہیں ملا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اختلاف پڑا, اختلاف مشہور ہوا, خبر مشہور نہیں ہو سکی. تو ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے نا بھئی کیا وجہ ہے؟ اختلاف مشہور ہو گیا اور اس اختلاف کے دوران ایک دڑے کے جو ایک طرف کے صحابہ ہیں وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں, دوسری طرف کے جو صحابہ ہیں وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں, دلائل دونوں اپنی طرف پیش کر رہے ہیں, لیکن وہ خبر مرفوع نہیں پیش کر رہے. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے اس کا تصور ہی نہیں ہے نا, خبر مرفوع اور اس سے استدلال کرنے کے بجائے عقلی دلیلیں دیتے پھریں. بات سمجھو؟ تو لہذا صحابہ کرام کا اختلاف ہونا اور اس اختلاف کے باوجود ترک المحاجت بہذا الخبر الواحد, جی اختلاف ہوا لیکن اس خبر واحد سے استدلال نہیں کیا, یہ مشر ہے کہ اس یا تو کسی نے بالمانہ روایت کی ہے یا یہ منسوخ ہے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی کوئی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے معاذ اللہ اس کو وہ ہماری نظر میں مردود ہے, یہ بات تو اس کے لیے ہم ہرگز استعمال نہیں کر سکتے. بات سمجھے نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھے. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو تعبیر کیا, تعبیر کے لیے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پر عنوان تعبیر ایک ہونا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے, جہالت ہے, انسان کو کفر میں پھینک دیتی ہے.
بعض اوقات, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کیا کریں, آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ تعبیر کن الفاظ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ اگر اس قسم کی حدیث ہو تو ہم جو حنفی ہیں ہمارے اصول یہ ہیں کہ اگر ایسا حادثہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا اختلاف ہوا, اختلاف ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں, اختلاف ہوا لیکن انہوں نے حدیث مرفوع سے استدلال نہیں کیا کسی گروہ نے بھی, یہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ یا کسی نے بالمعنی روایت کی یا ان کے نظر میں وہ منسوخ تھی وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ہمارے نزدیک کیا ہے وہ اس پر وہ اس کی حجیت جو محل نظر ہے. بات سمجھے نہیں کی بات, اور نہ ظاہر ہوا صحابہ کی جانب سے اس میں اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کیا, اور اس سے استدلال کا ترک, اختلاف پڑا لیکن انہوں نے کیا کیا, استدلال نہیں کیا. جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو کیا ہوگا, وہ واجب کرے گی عمل کو, لیکن مطلقاً نہیں, ساتھ ان شرطوں کے جن کی رعایت کی جاتی ہے مخبر میں. یہ 4 تھی نفس خبر میں, اب آگے 4 ہیں مخبر میں, اور وہ 4 ہیں اسلام, عدالت, عقل کامل اور ضبط.